السلام علیکم میں ویلکم یو آل ٹو مائی چینل دین اور دنیا۔ آج کی جو بات ہے وہ صرف جیسی میں بیٹھا ہوا اور اپنی ذہن میں کچھ باتیں سوچا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ ہمیشہ جو انسان سوچتا ہے اگر اچھی کوئی چیز سوچ آتی ہے تو آبویسلی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، شاید کسی نہ کسی کا اس بات سے بھلا ہو جائے۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ ذہنی غلام رہتا ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، جو پوری دنیا میں ایک پینڈیمک سچویشن بنی ہوئی ہے، ہر انسان اپنے مالی حالات کو دیکھ کے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے ڈپریشن اور ایک عجیب سی ذہنی کوفت میں مبتلا رہتا ہے۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل ہمارا جو دین ہے، ڈپریشن ہمارے دین میں بالکل نہیں۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو آٹومیٹکلی ڈپریشن آپ کی لائف سے ختم کرتا ہے۔ اس چیز پہ ایمان رکھنا کہ جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، فورس ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ یہ بات سوچیں تو آپ کے ذہن سے آٹومیٹکلی ایک ٹینشن ریلیف ملتا ہے آپ کو، اور ایک ٹائم کے آپ کو بہت سکون ملتا ہے۔ سو فرسٹ آف آل، مسلمان ڈپریسڈ نہیں ہو سکتا، ڈپریشن مسلمان کے لیے نہیں آتا، لیکن انفارچونیٹلی آج سب سے زیادہ اگر کوئی ڈپریسڈ ہے تو وہ مسلمان ہی ہے۔ وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم اپنے دین سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ سیکنڈلی، سب سے بڑا مسئلہ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کمانا۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے جو پیسہ کمانا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے عیسائی ہے اس نے بھی پیسہ کمانا ہے، چاہے ہندو ہے اس نے بھی پیسہ کمانا ہے، مسلمان ہے اس نے بھی پیسہ کمانا ہے۔ لیکن اگر ہم پیسہ کمانے کا اصول بھی وہ اپنا لیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، سو انشاءاللہ ہم اچھا پیسہ کما بھی سکتے ہیں اور اچھا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اس دنیا میں بہت اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کا پہلا اصول یہ ہے، سب سے پہلا اصول، کہ سب سے پہلے انسان کو اپنا ذہن تبدیل کرنا پڑے گا۔ ذہن کیسے تبدیل کرنا پڑے گا؟ آپ کو ذہنی غلامی سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ذہنی غلامی کس چیز کی؟ اور وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نوکری۔ میں نوکری کے بالکل خلاف نہیں ہوں، میں خود جاب کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ نوکر لفظ سے نکلا ہے نوکری۔ آپ جتنی بھی نوکری کر لیں، ایٹ دا اینڈ آپ ایک نوکر ہیں۔ یو آر امپلائڈ ٹو سم ون، اور جس کے آپ امپلائے ہیں، ہی از گیٹنگ دا فروٹفل ریزلٹس آف فرام یو۔ وہ آپ کو یوز کر کے آپ سے بہت پیسہ کما رہے ہیں، چاہے کوئی کمپنی ہے، چاہے کوئی آنر ہے، جو بھی ہے۔ نوکری مسلمان کے لیے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان لوگ کبھی نوکر نہیں ہوئے۔ اپنا کام کیا سب نے، چھوٹے لیول پہ کیا ہو، لیکن کیا اپنا کام ہے۔ ہمارے دین میں جس کو آج سب سے ہمیں کام جو مشکل اور بیکورڈ کام لگتا ہے وہ ہے فارمنگ کا، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، لائف سٹاک کے جو کام ہے، چاہے وہ گوٹ فارمنگ ہو، پولٹری فارمنگ ہو، ڈیری فارمنگ ہو۔ یہ چیزیں میں بہت بیکورڈ لگتی ہیں، اور ایک انسان کو مشکل لگتا ہے کہ بھئی میں اب معاشرے میں جو ہے کام کروں گا تو کیسے لوگ کہیں گے، میرے بارے میں کیا بات کریں گے۔ لیکن بلیو می، اگر آپ اس کام میں آتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فارمنگ ہو، گوٹ فارمنگ ہو، پولٹری فارمنگ ہو، ڈیری فارمنگ ہو، یہ لائف سٹاک کا کام سنت ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکریاں چرائی ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کیا تو میں یہ کر کے شاید امیر ہو جاؤں، اس نے یہ کیا تو میں یہ کر کے شاید امیر ہو جاؤں۔ اگر ہم اس چیز کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں جو ہمارے نبی پاک نے کیا ہے، سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے زبردست قسم کے انسان بن سکتے ہیں اس دنیا میں بھی کہ آپ کو کسی کی غلامی کرنے کی، کسی کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو بزنس مائنڈ بنائیں، بزنس مائنڈ سیٹ کریں۔ اور ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کبھی بزنس کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم مشورہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک پاپڑ کا پیکٹ بھی نہیں بیچا ہوتا۔
ان لوگوں سے ہم بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، اور وہ آپ کو اتنے اف اینڈ بٹس میں لے جائیں گے کہ آپ ادھر سے ہی جو ہے اپنا، اگر آپ نے مائنڈ بنایا بھی ہے تو آپ چھوڑ دیں گے۔ بزنس میں ہمیشہ رسک ہوتا ہے، لیکن بزنس میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر جس چیز کی آپ کو آپ کا دین اور آپ کے نبی پاک نے گواہی دی ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ 2-3 چیزوں کا خیال کرنا آپ کو بزنس میں، اور میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا بزنس کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز، 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کریں۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد دوسری بات، بزنس میں کوشش یہ کریں کہ اپنے جو آپ بزنس کر رہے ہیں اس کی جو آپ کی آمدنی بن رہی ہے اس میں سے کچھ حصہ چھوٹے سے چھوٹا آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، تاکہ آپ کا جو مال آپ کا آ رہا ہے وہ آپ اس میں سے، جب اسی مال میں سے چاہے آپ 100 میں سے 1 روپیہ، 500 میں سے 1 روپیہ، لیکن دیں، یہ ہیبٹ بنائیں، اللہ کی راہ میں دینے کی ہیبٹ بنائیں، بہت امپورٹنٹ۔ اور تیسری چیز، ایمانداری۔ آپ ایمانداری سے اپنا بزنس کریں، اپنے بزنس میں جھوٹ نہ بولیں۔ دودھ بیچنے والا خالص دودھ بیچے، اس میں 1 قطرہ پانی نہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ جو، اور میں دودھ کی تو میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی بزنس ہو اس میں آپ جھوٹ نہ بولیں، ایمانداری سے کریں۔ ان 3 چیزوں کا اگر آپ خیال کر کے آپ دنیا میں کوئی بھی بزنس کر لیں، کوئی بھی بزنس آپ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے آج کرنا ہے، آپ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ وہ 3 اصول ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور ان 3 اصولوں پہ اگر ہم چلیں تو آپ دنیا کا کوئی بھی بزنس کر لیں تو آپ ناکام۔ ہمارے جو اوورسیز بہن بھائی ہیں، اسپیشلی جو بھائی ہیں جو باہر آ کے محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور ایک ان کی روٹین بن جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پیسہ کما کے فیملی کو بھیجتے رہتے ہیں، ان کی فیملی کا سسٹم بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ونس اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ آپ جاب نہ کریں، بٹ میری سوچ اور میری میسج یہ ہے آپ سب کے لیے کہ کوشش یہ کریں، ایک ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اگر آپ کی منزل کراچی جانے کی ہے تو لاہور سے پنڈی کا راستہ نہ پکڑیں، کراچی کا پکڑیں، آہستہ آہستہ بھی جائیں گے تو کراچی پہنچ جائیں گے۔ ٹارگٹ ہمیشہ یہ کریں کہ بھی میں نے اتنے ٹائم کے لیے جاب کرنی ہے، اپنا ایک پیسہ سوچیں، میں نے اتنا کمانا ہے اور جا کے بزنس میں یہ کام میں نے شروع کرنا ہے۔ اپنا مائنڈ سیٹ بزنس والا بنائیں، کوئی بھی بزنس سوچ کے اس کو ان 3 اصولوں پہ شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں۔ سو یہی میرا اپنے سب لسنرز اور سب تمام مسلم بردرز اینڈ سسٹرز کے لیے میسج ہے۔ سو آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب جو میرے لوگ اگر بات سن کے عمل کرنے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز پہ فائدہ دے۔ So with this, I conclude my today's video. This is Umar Fiaz signing off from Dina Dunya. Allah Hafiz.